قال الله تعالى في سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. روى الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وذكره الألباني في صحيح الجامع. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں مسنون دعاؤں کی اہمیت، جامعیت اور خصوصیات کیا ہیں۔ اصل میں اس ٹاپک کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی جو دعا نہیں پڑھے وہ دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں نہیں بتائیں وہ دعائیں گھوم رہی ہیں، اور وہ دعائیں پڑھ کر ہم تھک جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھے یا نہیں ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا دعائیں سکھائیں، اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی خصوصیات کیا ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو دعائیں پھیل گئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی، سورت کا نام خود الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال آزمایا، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا انداز دیکھو کیسا ہے، کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، دور کر کے نہیں بولے بلکہ بولے اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دعا کا انداز دیکھیے۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زکریا کی دعا نقل کرتا ہے، جب انہوں نے مریم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے، تو میں بیوی رکھ کر اللہ سے اولاد کیوں نہ طلب کروں، کہنے لگے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ان دو دعاؤں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بارے میں فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ دیکھو انبیاء کے بارے میں ایک بات یاد رکھو کہ وہ بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم کو پکارتے تھے۔ انبیاء صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہی سوال کرتے تھے، کیسے؟ رغباً ورہباً۔ کیا مطلب ہے؟ کہا رغباً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو امید اور جنت ہے اس کا سوال کرتے تھے۔ رہباً کا مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ دوسری ایک آیت میں نے سورہ اعراف کی پڑھی، اللہ تعالیٰ خود بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کیسے کہا؟ ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو۔ کیسے کہا؟ تضرعاً، گڑ گڑا کر۔ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم کتنا گڑ گڑاتے ہیں، پیسے دیتے، سب کرتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں ہمیں کبھی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا طریقہ ہمیں نہیں آیا۔ اور کہا وہ خفیہ، چپکے سے۔ آپ ایک بات دیکھیے، زور سے جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر بندہ جب آہستہ دعا کرتا نا اس کے بڑے فائدے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آہستہ دعا کرنے کے 10 فائدے، میں یہاں ذکر نہیں کرتا اتنے، اس میں 2 ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ ماشاءاللہ ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آہستہ دعا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتیں جو پوری رکھتا ہے وہ ضرورتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے آہستہ دعا کرنے سے بندہ تھکتا نہیں ہے۔ آپ زور سے دعا کرو تھک جاؤ گے، مگر آہستہ دعا کرنے سے ماشاءاللہ بندہ تھکتا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، جیسے تلاوت قرآن عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، ویسے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں حنفی طبقے میں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ دعا کرتے، مگر ایک طرف تو یہ، دوسری طرف اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں نماز کے بعد دعا نہیں والا تو ہفتے گزر جائے دعا نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھنا یہ بھی بدعت ہے، اور ہفتے گزر
جائے انسان انفرادی طور پر بھی اللہ سے نہ مانگے، یہ بھی غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اپنے سارے خزانے اپنے پاس رکھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کو میرے سے مانگتا کہ دوسروں سے مانگتا۔ کہ آپ دیکھتے ہیں امت مسلمہ کا بڑا طبقہ اللہ کو چھوڑ کر کبھی نبی سے مانگ رہا ہے، کبھی غوث اعظم کو مان رہا ہے، کبھی علی مشکل کشا بول رہا ہے، نعوذ باللہ کبھی اولاد مانگنے کے لیے نعوذ باللہ جو ہے خانقاہوں اور درگاہوں پر نعوذ باللہ اپنے چوکٹ مکمل طور پر جھکا رہا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑی دعائیں کرتے تھے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی امت کو جو دعائیں سکھائیں اس کا کیا مطلب؟ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، قرآن پڑھتے نا آپ ربنا جہاں کہیں آتا لوگ سمجھ جاتے وہ دعا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی دعا بھی نقل کرتا ہے، ربنا غلبت علینا شقوتنا۔ مجھے یاد ہے تقریباً مدینہ میں پڑھ رہا تھا میں، اس وقت میرے چچا وہ جے پی نگر میں رہتے تھے، چچا زاد بھائی کے ساتھ ایک جگہ گیا میں، تو نماز ظہر کے بعد جہنمیوں کی دعا پڑھ رہا امام، لوگ پیچھے آمین بول رہے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، دوبارہ لوٹا۔ میں نماز سے ختم ہونے کے بعد ایک چیڑی لکھا، اسے بتایا مولوی صاحب آپ جو ہے ربنا جہاں کہیں آئے دعا سمجھ گئے نا، یہ جہنمیوں کی دعا ہے، لہٰذا ہر ربنا کو آپ دعا مت سمجھ جائیے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ماشاءاللہ جو ہے نبیوں کی جو ہے دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں تذکرہ فرمایا؟ سب سے زیادہ جس نبی کی دعا قرآن میں آئی ہے ابراہیم علیہ السلام، تڑپ جاتے، اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے بھی نے ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ تو جو ہے عرب میں ایک نبی کو بھیج، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا ابراہیم کا احسان مانتے ہوئے کہتے تھے لوگوں میں دنیا میں آیا ہوں تو جو ہے ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ معزز حاضرین، نبی کی دعاؤں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ امت کو کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے رب سے تعلق جوڑنا ہو تو کیا کرو؟ دعاؤں کا سہارا لو، دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے لوگوں دعا کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب بسا اوقات ہم دعا ایسے کر سکتے ہیں کیا؟ اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ ہوں سب کو مسلمان بناتے، نہیں ہوتا ایسی دعا، لہٰذا دعاؤں کا سلیقہ اللہ بتایا۔ اور اللہ تبارک یہی بتاتا ہے کبھی کبھی انسان کو دنیا میں اگر پریشانی آتی ہے تو اسے کیا کرنا؟ دعاؤں کا سہارے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ترتیب بتاتا ہے۔ ہم کو بھی دعا کرنا نہیں آتا، ہاتھ اٹھائے ربنا آتنا فی الدنیا بول کے چلے گئے، نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو دعا کرنے کا طریقہ بھی جو ہے ترتیب بھی آتی ہے۔ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انہوں کیا کرے؟ اللہ کی تعریف کرے مگر نبی پر درود نہیں بھیجے۔ آپ نے فرمایا اس آدمی نے جلدی کیا، اور آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، نبی پر درود بھیجو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ درود نہیں بھیجتا اس کی دعا جو ہے زمین آسمان کے درمیان میں لٹکتی رہتی ہے۔ اور علماء یہ بھی بولتے ہیں دعا میں جو درود پڑھنے کا طریقہ ہے نا وہ 3 طرح ہے، پہلے پڑھو، بیچ میں پڑھو، آخری میں پڑھو۔ ایسے پڑھنے سے ماشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے آدمی کو اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے، اس کے بعد سارے مومنوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے ہمارے والدین مر جاتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ ہم دعا میں بھی ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، حالانکہ اپنے کافر باپ کے لیے دعا نہیں کرنا تھا، بولے اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تمہارے سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم جو ہے لوگوں کے لیے نمونہ تو ہو مگر اس بات میں تم لوگوں کے لیے نمونہ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، اپنے قوم میں 950 سال رہ کر دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو بھی۔ اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بہت جو ہے ثواب کا کام ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جب جو ہے والدین کا درجہ بڑھتا جائے گا تو والدین پوچھیں گے اے رب یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے درجے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے باستغفارک ولدک لک، کہا کہ تمہارے بچے تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اپنے بچے پیدا کر لیتے ہیں لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ ایسا بنانا بچوں کی تربیت، اگر باپ مر جائے تو بچے کے اندر باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی صلاحیت ہونا چاہیے، لہٰذا سب کے لیے دعا کرنا۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں جو بندہ مومن مردوں عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے نا اس کے لیے ماشاءاللہ ہر دعا پر رحمت ہے. دعا کرنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ دعا کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دعا کرتے ہوئے قبولیت کیسے ہوگی. ہمارے پاس کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جو ہے غفلت والے دل سے دعا کرو گے قبول نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھا لے موبائل کو دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں نہیں ہے. لوگوں کے سامنے مانگے تو کیسا ادب سے کرتے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یا رب بار بار بولو دعا قبول ہو جائے گی. اسی لیے دیکھیں انبیاء کی جتنے دعائیں اس میں ربنا بار بار آتا اللہم نہیں آتا. کیوں کہا ربنا کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہونا یقینی ہے. دوسرا یہ ہے رب کہہ کر یہ بتایا گیا کہ تم دعا کرو گے تو دعا سن کر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہے. معزز حاضرین ہم جو دعائیں پڑھتے نا معصور دعائیں مسنون دعائیں یہ مت سمجھو کہ نبی نے اپنے جیب سے دے دیے ہیں یا محدثین نے کتابوں میں لکھ دیے ہیں. یہ معصور دعائیں ایسی ہیں آسمان سے آئی ہیں. اللہ اکبر. جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال تک قرآن اتارا ویسے مختلف مناسبتوں میں کون سے موقع پر کیا دعا پڑھنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے سکھایا گیا. جب ہم دعائیں پڑھتے نا ذرا ہمارے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے میں جن الفاظ کو پڑھ رہا ہوں انہی الفاظ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی مکمل طور پر ادا کیا ہے. معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم لوگو مجھے جوامع الکلم دیا گیا. کیا مطلب اس کا؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا معنی زیادہ. مثال کے طور پر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو ایک پلڑے میں رکھو دنیا کی ساری دعاؤں کو دوسرے پلڑے میں رکھو. ساری دعائیں مل کر بھی اس جامع دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے تھے اے اللہ تو مجھے دنیا میں نیکی دے دے دنیا میں اچھائی دے آخرت میں اچھائی دے. کیا مطلب اچھائی کا مطلب کیا؟ اچھائی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی زندگی کے لیے جو بھی ہے بندہ اللہ سے پوچھ رہا ہے اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں اچھائی دے. میں سمجھتا ہوں یہ دعا ہمیں خود پڑھنا اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے اور اس کے علاوہ چھوڑ دیتے تھے. اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیمار ہوئے گناہ زیادہ ہو گئے تھے. بولے اے اللہ دنیا ہی میں تو مجھے سزا دے دے. اللہ اکبر. اے اللہ اگر تو سزا دینا چاہتا ہے اے اللہ تو مجھے دنیا ہی میں سزا دے دے. بیماری کی وجہ سے وہ چوزے کی طرح ہو گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے گئے. آپ نے فرمایا اے صحابی تم ایسے دعا کیوں کرتے ہو؟ تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگو. یہ دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رہنمائی سے الحمدللہ وہ چوزے کی طرح جو صحابی بیمار ہو گئے تھے اللہ کے نبی کی عیادت ہوئی اور وہ صحابی نے وہ دعا بار بار پڑھی ماشاءاللہ شفا یاب ہو گئے. معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے خیر پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو بھی خیر تھا وہ بتا کر چلے گئے. جو بھی شر تھا آپ نے مکمل طور پر امت کو منع فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شکل میں جو جماعت پیدا کی تھی نا علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسی جماعت اس سے پہلے دنیا نے دیکھی بھی نہیں اور آخرت تک دیکھیں گے بھی نہیں. اللہ اکبر. کیا جذبہ تھا صحابہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اپنے صحابہ کو مکمل طور پر دعائیں سکھاتے اور صحابہ بھی کیا کرتے اپنی دلچسپی کا پورا اظہار کرتے تھے. لہذا چند جو ہے نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. کیا سکھائے؟ اب التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا
नबी है ना, लोग समझ जाते हैं अल्लाह के नबी को मेराज में सिखाया गया बोलते, हालांकि इसका ताल्लुक़ मेराज में नहीं है, अल्लाह के नबी ज़मीन पर सिखाए। बोलते इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी ने हमें अत्तहियात सिखाया। अब कितने ऐसे लोग हैं जो अत्तहियात पढ़ते नहीं हैं, बल्कि बाद ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, कभी कभी नमाज में बाजू खड़े हो जाते हैं, नमाज में इधर उधर देखने लगते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये बात याद रखें आप। एक आदमी आकर हमारे से पूछते, मौलवी साहब हम ना कुनूत वितर में दुआ याद नहीं आती, क्या करना हमें उलमा भी जो है दिक्कत जवाब नहीं देते, क्या अली रब्बना आतीना पढ़ो बोल छोड़ देते। ऐसा नहीं है, याद रखो रब्बना आतीना कब पढ़ना जब आपको याद नहीं है, लेकिन जवाब ऐसे देना कि रब्बना आतीना फिद दुनिया पढ़ते रहो, मगर तुम्हारे ऊपर वो कुनूत वितर की दुआ पढ़ना वाजिब है, सीखना वाजिब है। लिहाजा इस तरीके से अल्लाह के नबी हिकमत से तरबियत करते थे। सहाबा इकराम नए नए मुसलमान होते तो उनको लंबी दुआएं पढ़ने नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐसे करो तुम सुबहान अल्लाह ला इलाहा पढ़ते रहो, मगर बाद में माशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ सिखाई। एक बात भी देखो, हम जो है अत्तहियात में बैठते तो सलाह दरूद इब्राहिम की दुआ पढ़ते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दुआ जो है कुरान की तरह सिखाई। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह मैं आज़ाद जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ, अल्लाह मैं क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ। देखो जब भी हम तशहुद में बैठते हैं दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ, अल्लाह मैं मुर्दों और ज़िंदों के फितने से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के नबी ऐसा सिखाते थे। इस्तिखारे की दुआ जानते, कुछ भी होता है तो हमें क्या करते, लोगों से मशवरा करते। बल्कि बाद लोगों को हमने ये भी देखा, बेटे का रिश्ता हुआ तो माँ इस्तिखारा करती, गलत है ये, बेटे खुद इस्तिखारा करना। और हमारे मुआशरे में मशहूर है इस्तिखारा करने के बाद रात में ख्वाब में कुछ चीज़ आती बोलती है, वो भी सही नहीं है। इस्तिखारा करना अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में डालता, वो करे तो अच्छा है, तो आपके दिल में जो ख्याल आता वही उसका नतीजा है। लिहाजा इस्तिखारे का तरीक़ा बताया नववी रहमहुल्लाह ने। आप 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ पढ़ सकते और 2 रकात नमाज पढ़े बगैर भी दुआ पढ़ सकते। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी दुआ सिखाते, दुआ में एक लफ्ज़ बदला तो भी सहाबी को अल्लाह के नबी टोक देते थे। सही मुस्लिम की रिवायत आती है, बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ सिखाई। आजकल हम देखते हैं दुआओं का एहतमाम हमारे पास नहीं। बात याद रखो आप, अगर एक मुसलमान दुआओं का एहतमाम नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी में काफिर ज़िंदगी में क्या फ़र्क बाकी रह जाता है। अल्लाह के नबी ने बरा इब्न आज़िब से कहा, बरा तुम सोते वक्त वज़ू करो, उसके बाद ये दुआ पढ़ो। वो दुआ क्या है? लंबी दुआ है, मैं छोटा उसमें से शार्ट पढ़ता हूँ। आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबीकल्लज़ी अरसलता। क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय बरा तुम बोलो, अय अल्लाह के नबी मैं आप पर उतारी हुई किताब पर ईमान लाया। अय अल्लाह के नबी आप नबी है ना, मैं आप पर ईमान लाया। आपने फरमाया जो है इसको पढ़कर तुम सो जाओ। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने मुझे डायरेक्ट सिखाया ना, तो मैं क्या करने लगा, नबी के सामने पढ़ने लगा। उसे क्या कहते हैं, फ़रदत्तुहुन्ना, मैं उसको दोहराने लगा। तो देखो नबी के सामने बैठे, गौर से सुनिए पॉइंट ये, नबी के सामने बैठे हैं, अल्लाह के नबी ने उनको लफ्ज़ नबी सिखाया। बरा इब्न आज़िब ने क्या किया, आमन्तु बिरसूलिकल्लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल कहा। देखो हालांकि नबी रसूल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय बरा मैंने तुमको लफ्ज़ नबी सिखाया तो तुमने रसूल क्यों पढ़ा। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया। तो क्या मालूम होता है, अल्लाह के नबी तड़पते थे, नबी रहमत की रहमत थी उम्मत के साथ। अल्लाह के नबी जो दुआ से आए वही दुआ मुकम्मल तौर पर हमें भी जान लेना चाहिए। लिहाजा दुआएं सीखो। अल्लाह अकबर, ये दुआएं सिखाने का अंदाज़ क्या है। देखो हमारे पास भी क्या होता, दुआएं पढ़ाओ बोला तो लोग गलत दुआएं पढ़ाते। अब मुझे याद आ गया, बोलते बात नहीं भूल जाऊंगा मैं। अब हम लोग जो है खाने के बाद पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, दुआ ज़ईफ़ है ये। और बाज़ लोग जो है क्या करते हैं, वज़ू करते हुए हर अज़ू की दुआ पढ़ते हैं। दुआ कैसे कैसे लगा फिट करते हैं देखो। बल्कि हमने देखा दूसरे मस्जिदों में चार्ट लगा हुआ है, हाथ धोने के वास्ते एक दुआ, पैर के वास्ते धोने की दुआ, अब चेहरे धोने की दुआ आई अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजूहना, चेहरे को लग दो अल्लाह वहाँ। अब जो है पैर धोने
کرنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم ثبت اقدامنا علی الصراط. یہ سب کہاں ہے؟ اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے نبی سے کوئی دعا بھی یاد نے جو ہے ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی بولتے بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بسم اللہ سکھایا. بعض لوگوں کو دیکھتے کھانے سے پہلے پڑھتے بسم اللہ والا برکت اللہ. ہمارا تو پورا جو ہے بچپن اسی میں گزرا، لیکن بعد میں الحمدللہ ہم جو ہے مکمل طور پر یہ ہو گیا. لہٰذا ہم صحیح دعائیں پڑھے. دیکھو اپنے بچوں کو دعائیں سکھانے کا یہ طریقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. امتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کو کس جذبے سے دعا سکھا اس مثال سے معلوم ہوتا ہے. ابو داؤد کی روایت آتی ہے، ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، صحابہ میں حلال و حرام سے متعلق زیادہ علم رکھنے والے وہی تھے. اللہ اکبر. کیا ہے پکڑنے کا انداز؟ ہمیں بول رہے دعا پڑھ رہا دعا ایسا بولتے ہیں نہیں، یہ دعا سکھانے کا انداز دیکھو. کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا. اللہ، یہ تربیت ہوتی، اپنائیت ہوتی ہے. ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد کیا کہا؟ دیکھو یا معاذ واللہ انی لاحبک، قربان جاؤ اس تربیت پر. آپ نے کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہاتھ پکڑا اور پھر کہا اے معاذ میں جو ہے اللہ کی خاطر تم سے محبت کرتا ہوں. معاذ نے کہا یا رسول اللہ. معاذ بندہ حاضر ہے. اللہ اکبر. اتنا ہی تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معاذ، جب بھی فرض نماز ہو جاتی نا، وہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھو. اللہم، کیا کہا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہم پڑھتے کیا آج؟ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑا، کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھو اپنے طرف توجہ کا انداز، یہ تربیت کا انداز، یہ دعا سکھانے کا انداز، کیا ہمارے جو ہے مربی ایسا کرتے کیا؟ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اے معاذ میرے دل میں تمہارے لیے بہت محبت ہے. قربان جاؤ حضرات صحابہ اکرام کے ادب پر. الادب مفرد کی روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کہا واللہ انا لاحبک یا رسول اللہ. جیسے یا رسول اللہ آپ میرے سے محبت کرتے ہیں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. لہذا کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں مسنون دعائیں سکھاتے ہوئے ذرا کیا کرنا؟ پابندی کرنا. خصوصاً مکاتب وغیرہ میں الحمدللہ صحیح دعاؤں کا اہتمام بچپن سے ہو گیا نا. اب جیسے بولتے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں اگر علم دے دیے تو پتھر میں لکیر کی طرح ہوتا. ہمارے مکاتب میں زندگی لانے کی ضرورت ہے. ہمارے مکاتب میں معصود اور مسنون دعائیں سکھانے کی ضرورت ہے. اگر وہیں غلط دعائیں سکھا دیے تو نعوذ باللہ وہی چیز انشاءاللہ نعوذ باللہ امت مکمل طور پر ہوتی ہے. معزز حاضرین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے، معصور دعائیں، مسنون دعائیں، اس کے تقاضے بھی ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آئیڈیل مانیں. نبی نے جو دعائیں سکھائی اپنے جیب سے نہیں دی. نبی نے جو دعائیں کہاں سے دیں؟ آسمان سے آئیں. دوسرا یہ ہے مسنون دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. آپ پوچھیں گے میرے بال سفید ہو گئے نا، میری شادی ہو گئی نا، میں بڈھا ہو گیا نا، کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، یہ موبائل سے ہم ہر چیز کر لیتے. کیا ہم جو ہے موبائل میں پلے اسٹور میں جا کر دعاؤں کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے نہیں پڑھ سکتے کیا؟ سوال یہ ہے. اب آپ یہ پوچھیں گے مجھے دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا نا. یاد رکھو اس میں جو ہے جو دعا ٹیکسٹ ہے ساتھ میں آڈیو بھی ہے. الحمدللہ وہ حسن المسلم لکھنے والے پتہ نہیں کیا نیت سے کتاب لکھے نہیں معلوم. دنیا میں سب سے زیادہ دعاؤں کی کتاب جو چھپی ہے وہ کروڑوں میں چھپی ماشاءاللہ. لہٰذا یہ کتاب ہمارے ہر گھر میں ہونا چاہیے، بلکہ جیب میں رکھو، آپ کتاب ہمیشہ پڑھتے رہو. اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، اور صحابہ کا بھی ہمارے اوپر بہت احسان ہے. اللہ کے نبی کس کس موقع پر کیا دعا پڑھتے حضرات صحابہ اکرام نے ماشاءاللہ ہم تک پہنچایا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں معصور دعائیں معجزے سے کم نہیں ہیں. معصور دعاؤں کے الفاظ میں تبدیلی بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں دیکھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتچ نہ آیا. ہمیں پڑھتے سو کیا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ادخلنا برحمتک دار السلام یا ذا الجلال والاکرام. نہیں ہے، ایکسٹرا فٹنگ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے نا، وہ دعاؤں میں کیا ہے؟ سمندر کو کوزے میں بھرنے کی طرح ہے. الفاظ کم ہیں الحمد
الحمدللہ اس میں معنی زیادہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ لوگ جب بازار میں داخل ہوتے کیا اس وقت کوئی دعا پڑھنا جانتے کیا؟ بازار کی دعا بھی ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا بازار میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھو گے تو یاد رکھو ماشاءاللہ 1 ملین نیکیاں. کتنے ملین؟ 1 ملین نیکیاں ملیں گی. لا الہ الا اللہ وحدہ وہ دعا ہے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں کہا اس امت کی عمر کو اللہ نے کم کر دیا ہے. حضرت نوح 950 سال زندہ تھے. آدم علیہ السلام کتنے سال تھے؟ بڑے بڑے لمبی عمر پاتے تھے. آپ نے فرمایا اس امت کی عمر کو اللہ نے 60 اور 70 کے درمیان میں کر دیا ہے, اور 70 سے آگے بڑھنے والے بہت کم ہیں. لہٰذا جب ہماری عمر کم ہو گئی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان میں ہے, مگر اس امت کی خوبی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں زیادہ ثواب والے اعمال بتائے. اللہ اکبر, کیا کیا ثواب ہے. نماز فجر تو معاف ہے ہمارے سے. نماز فجر کہاں آتے؟ 2-3 آدمی آتے. نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھو اور اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھو. 10 منٹ کے بعد ماشاءاللہ چاش کی نماز پڑھ کے اٹھو. آپ نے فرمایا مکمل حج عمرے کا ثواب. اس کو ہم جاتے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں بھی ماشاءاللہ اللہ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں کیسے کرنا سکھاتے تھے. ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں, جویریہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں, دعائیں کر رہی لمبی. اللہ کے نبی گئے, جا کے واپس آئے, بولتی جویریہ کیا کر رہی ہو؟ آپ جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ دعائیں پڑھ رہی ہوں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا جویریہ زیادہ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا لمبا تمہیں جو بیٹھ ہے نا اس کے مقابلے میں ایک تم کو ذکر بتاتا ہوں, وہ پڑھ لو. شارٹ ہے مگر ثواب زیادہ ہے. جویریہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنت عرشہ مداد کلماتہ. میں سمجھتا ہوں شاید 4 سیکنڈ لگے ہوں گے. اگر ہم جو ہے اپنی طرف سے دعائیں بنا لے کے آدھا گھنٹہ تھکائے تو نبی بتاتے ہیں وہ ثواب پانا ہو تو ماشاءاللہ 4 سیکنڈ میں پا سکتے ہو. معزز حاضرین, عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ. انہوں تو کیا کرتے, اللہ کے نبی کو سے موقع پر کون سی دعا پڑھتے, کیا پڑھتے, اور ہمیں اپنی عبادتوں میں توجہ بھی نہیں, مزہ بھی نہیں, لذت بھی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ دعا کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا. کبھی سوچے کیا سبحان رب العظیم کا معنی کیا ہے, کبھی سوچے کیا سبحان رب الاعلی کا معنی کیا ہے, کبھی ہم سوچے کیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کیا ہے. افسوس کی بات ہے آج کل تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں. یہ ایک مومن کا حق ہے. آپ اسے دنیا سے رخصت کر رہے ہیں, کیسے کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اگر کوئی مومن بندہ مر جائے اچھا کفن پہناؤ اسے. حدیث سنیے, اچھا کفن پہناؤ اسے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالت کفن میں اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے. روایت ہے ترمذی کی. اگر دنیا میں جانا ہو تو کیسے بن ٹھن کے جاتے ہمیں, لہٰذا کفن کا کپڑا جتنا عمدہ ہو, اچھا ہو, تو حالت کفن میں وہ اپنے رشتہ داروں سے جا کر ملتا ہے, جو ترمذی کی روایت میں آتا ہے. لہٰذا ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں ان دعا کے معنی پر غور کرو. کہتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معصور و مسنون دعائیں اس میں 3-4 چیز ارجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کم معنی, جسے ہم نے کہا کم وقت میں زیادہ مانگ سکتے. آپ 1 گھنٹہ اللہ سے مانگو, ایزیکل ٹو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے نبی جو دعا سکھاتے نا وہ دعا بندے کے لیے دنیا میں خیر ہے اور آخرت میں خیر ہے. اسے دیکھو, یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی جو دعائیں سکھائے اپنی امت کو, آپ دیکھیں گے ان دعاؤں میں ماشاءاللہ ایک غلطی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دعائیں سکھائے تو اس میں غلطی آ سکتی کیا؟ نہیں آ سکتی. رسول اللہ دعائیں سکھاتے اس میں غلطی نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی اپنے زبان کی طرف اشارہ کر کے بولتے لوگو میرے زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ان دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. لہذا آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں غلط دعائیں کیا ہے مطلب پھیل رہی ہیں. آپ دیکھتے پوری دعا اچھا کر لگا تھا, آخری میں بولتا اے اللہ نبی کے صدقے طفل اس دعا کو قبول کر لے. کہاں ہے یہ؟ اللہ کے نبی کبھی بتائے کیا میرے سے مانگو؟ اگر ویسا ہوتا تو صحابہ مانگتے نا, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے
تمہارے رب نے کہا تم میرے سے ڈائریکٹ مانگو۔ اب نبی کا صدقہ طفیل بولتے نا، ان لوگوں سے اگر پوچھو مثال دیتے، اگر تمہیں دنیا میں کسی بڑے آفیسر کو جانا ہو تو اجازت لے کو جانا پڑتا نا، لہٰذا دعا میں اس طرح کی مثالیں دے کر عوام کو بھٹکانا نہیں چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو قنوت کی دعا سکھائی، اللہم اہدنی فی، دعا کسے سکھائی؟ آپ نے حسن کو سکھائی۔ جب شب قدر کا موقع آتا، لمبی دعائیں مت کرو لیکن یہ دعا کتنی اچھی ہے دیکھو۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ جب جو ہے شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہم، دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف انی۔ مگر اس دعا کو سمجھنے کا بھی کمال ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دعا خالی پڑھے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند تجھے معاف کر لے۔ اصل میں کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی معافی مانگنے، اللہ تعالیٰ کی معافی کو پانے سے پہلے مخلوق کو ہمیں معاف کرنا۔ میں اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، بیٹے سے بات نہیں کرتا، چچا سے بات نہیں کرتا، تایا سے بات نہیں کرتا، بعد میں جا کو اللہ سے بولو اے اللہ تم جہاں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا اگر تم اللہ کی معافی کو پانا چاہتے ہو تو مخلوق کو سب سے پہلے معاف کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی فرماتے، عائشہ دیکھو بہترین دعائیں پڑھو۔ کیا دعا پڑھو؟ اللہ کے نبی فرماتے اللہم انی اسألک من الخیر کلی، اے اللہ تو نے کائنات میں جو بھی بھلائی رکھا مجھے دے دے۔ اور آپ لوگ نماز فجر کے بعد بھی اس دعا کا اہتمام کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور جو ہے ہر دن نماز فجر کے بعد، مغرب کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے جہنم 7 مرتبہ پناہ مانگنا، اللہم اجرنی من النار۔ اور ہر دن جو ہے نماز فجر اور مغرب میں یہ بھی بولنا اللہم انی اسألک الجنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں سکھاتے تھے۔ آج کل کیا ہے؟ شیطان سے بچنا تو ہم پھٹکڑی لگاتے، تعویذ پہن لیتے، نہیں۔ دیکھو کیسا ہے تربیت۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو ایک ران میں بٹھایا، حسین کو ایک ران میں بٹھایا، کیا کہا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کے آپ نے حسن حسین سے کہا اے حسن حسین کان کھول کے سن لو، شیطان سے تم کو بچانے کے لیے میں نے جو نسخہ اپنایا نا، یہ میرا اپنا ذاتی نسخہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل و اسحاق کو بٹھا کر بھی ماشاءاللہ یہ دعا پڑھایا کرتے تھے۔ سفر میں نکلتے کتنے حادثات ہو جاتے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا ہے وہ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر یہ دعا پڑھ لیے واپس آنے تک ماشاءاللہ بندہ ہر آفت سے محفوظ ہے۔ دیکھو صبح شام کی دعا میں پڑھنا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دیکھو ایک واقعہ ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر محدث ہیں، وہ کہتے ہیں ہر دن یہ دعا پڑھتا ہمیں نقصان سے بچنے کے لیے، مگر ایک دن ایسے ہوا کہ دعا پڑھے بغیر سو گیا میں۔ ہوا کیا؟ جس دن دعا پڑھے بغیر میں سویا برابر اسی دن مجھے بچھو ڈنک مارا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا جائزہ لیا کیا کمی رہ گئی تھی آج میرے زندگی میں، تو کہا اس دن وہ دعا بھول گیا میں۔ لہٰذا دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو، دعاؤں میں حذف و اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دعا میں حذف کرنا اضافہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مثال طور پر لوگ حج کو جاتے، عمرے کو جاتے، ان کو جو کتاب آتا ہے تو اس میں غلط دعائیں رہتی۔ اب مثال کے طور پر رکن یمانی سے لے کر جو ہے وہ حجر اسود تک دعا پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ایکسٹرا ہے۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، کہاں ہیں یہ؟ اور اسی طریقے سے دعاؤں میں حذف و اضافہ کے بجائے ذرہ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم رمضان میں دعا پڑھتے اللہم اہدنا، اب لوگ لوگوں سے لڑنا شروع کرتے، نبی اللہم اہدنی پڑھ تو مہدینا کیسے پڑھتے؟ علماء بتاتے ہیں کہ اگر ضمیر کو اگر بدل دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح دعا سکھائیں، لہٰذا صحیح دعا سیکھنے کے لیے صحیح کتابوں کا ہمیں مکمل طور پر کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو اللہ کے نبی کون سے موقع پر کون سی دعا کتنے مرتبہ اتش پڑھنا۔ اب مثال کے طور پر کسی کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ پڑھے تو اگر اس کے پاس موت نہیں آ تو اللہ اسے شفا دیتا۔
آج کل ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ وظیفے لا لیتے ہیں. لوگ بولتے ہیں 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو کرونا وائرس نہیں آتا. کہاں سے آیا یہ؟ ایسے وظیفے بہت ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں نیند نہیں آئے تو یا سلام 1000 مرتبہ پڑھ لو. کہاں ہے یہ؟ جو آدمی جو ہے پیر و مرشد کی بات مانتا ہے رسول اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے کیا؟ ہمارے تو مرشد کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ جو جاہل پیرا مرشدہ ہیں جو ہے ان کا پیٹ چیرہ تو الف بھی نہیں معلوم ان کو، ہو کی آواز کر کے نعوذ باللہ اپنے سب لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا آپ کو ہم نصیحت کرتے ہیں آج کے خطبے میں، جو بھی غلط وظیفے، غلط طریقے کے نسخے جو بھی آتے ہیں کبھی نہیں بولنا. اب مثال کے طور پر جو ہے کل ایک درس ہوا ہمارا، تو درس ہونے کے بعد جو لوگ درس میں شریک تھے ان میں سے خاتون پوچھتی ہیں حضرت جمعرات کی رات میں سورہ دخان پڑھنا کی، کہاں ہے سورہ دخان پڑھنے؟ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے بچوں، اور جو ہے دعاؤں میں جو ہے بدعات آتے نا ان تمام بدعات سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مخلوق کے لیے ضروری ہے کتاب و سنت میں جو دعائیں وہی پڑھو، اس لیے کہ اس میں فضیلت ہے. یہ بات یاد رکھو آپ. اللہ کی نبی ایک دعا پڑھتے تھے، اس دعا کو ایک پلڑے میں رکھو. انسانوں کی بنائی ہوئی جو دعا ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھو. کیا ہوگا؟ نبی کے دعا میں جو رونق ہے، جو خوبصورتی ہے، جو دوسروں میں نہیں آ سکتی، اور یہی صراط مستقیم ہے. اور علماء کو بھی چاہیے کہ دعا میں جو بدعتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان تمام سے مقام اپنے آپ کو بچائیں. خطبے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے نبی پر جب ایمان لاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو بھی دعائیں سکھائیں، اللہ جزائے خیر دے صحابہ اکرام کو جنہوں نے جو ہے صحیح دعائیں ہم تک پہنچائیں. لہٰذا نبی کا وسیلہ مانگنا صحیح نہیں ہے. غیر معصور دعاؤں سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں. اور ایک بات بھی ہے، ہم لوگ جب مکتب میں پڑھتے ہی دعا پڑھاتے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ دعا صحیح نہیں. یہ دعا ایسا پڑھو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعلہ اذا شئت سہلا. اور مکتب میں ہمیں بچوں کو یا فتح پڑھو بولتے. صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں اس کے بجائے اللہم افتح لی پڑھو. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو میرے لیے کھول دے. اور اسی طریقے سے ضعیف اور موضوع روایتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. دعاؤں سے متعلق صحیح کتابوں کا مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے محدثین کو بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں ماشاءاللہ کتاب الدعوات کے نام سے ہزاروں حدیثیں ہیں. لہذا جو حدیث صحیح ہے اسی پر عمل کریں. اب مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، وہ دودھ کی دعا پہلے پڑھتے. علماء بولتے دودھ کی دعا بعد میں پڑھنا چاہیے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہاں کچھ کتابوں کے نام آپ کو بولتا ہوں، وہ کتاب آپ مکمل طور پر لے لیں. یہ کتاب ہے مشرقی مطلب کیا ہے پڑوسی ملک کی دعاؤں کی کتاب، عمران ایوب لاہوری کی، وہ خریدیں. اور بنگلور کے عالم دین ہیں امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، مسنون دعائیں، معصور دعائیں، وہ کتاب لیں. اور سب سے اچھی ہے حصن المسلم، یہ ہمارے پاس موبائل میں ہونا چاہیے. گھر میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ اکبر، عمل اليوم واللیل، الاذکار نامی کتاب لکھی نووی رحمہ اللہ. لوگ کیا کرتے تھے، گھر بیچتے تھے، اذکار کتاب لے لیتے تھے. لہذا ہمارے معاشرے میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو غلط دعاؤں کو جو ہے کیا کر ترویج و اشاعت کرتی ہیں. اس میں منزل نامی کتاب ہے، پاکستانی پنسورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جاتے مدینہ کو، اب جو حجاج اکرام کو جاتے ان کے پاس کچھ کتابیں بھیجتے. 10 صفحے نبی کا درود ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ. ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی جو دعا درود ابراہیم سے کہا وہ پڑھو. لہٰذا میں بتانا چاہتا ہوں اوریجنل دین کہیں چھپ گیا ہے، اصلی دین جو ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا جو صحیح دین ہے ہم اس کو اپنائیں. صحیح دو دعائیں کتاب و سنت میں اس کا اہتمام کریں، اور غلط دعاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں. ضعیف موضوع حدیث جتنے ہیں تمام سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں مختلف موقعوں پر پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت سے ثابت صحیح دعاؤں کا اہتمام کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا سے متعلق جتنی بدعت و خرافات ہیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعائیں پڑھتے تھے انہی الفاظ کے ساتھ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی بچوں میں دعا سے متعلق بیداری پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم لشانه وأشهد أن محمدا عبده الداعي رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وبكر يا أكرم الأكرمين. معزز حاضرین، ہمیشہ دوسرے خطبے میں صرف عربی بولتے ہیں، لہٰذا آج اس کو توڑتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، دوسرے خطبے میں بھی الحمدللہ کچھ اردو میں بولنے میں حرج نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ جمعہ کا دن آتا تو اس میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے ویکلی آفر ہوتا ہے، لہٰذا اس میں دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے کا طریقہ سکھائے. اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان تمام اوقات میں پابند توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.